بہت شکریہ. ایک ایسے وقت میں آپ نے ہمیں وقت دیا کہ جو بڑا ہی مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے بھی، ویسے تو ہم سب کے لیے، مگر مشرقی جو ہماری سرحدیں تھی وہاں پہ تو دشمن کے ہم نے دانت کھٹے کر دیے. اب یہ مغربی سرحد کے اوپر افغانستان کے ساتھ جنگ ہے، ایران میں بمباری ہو رہی ہے امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی. تو اس سچویشن کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں، خاص طور پہ جو ایران کے حوالے سے صورتحال ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ذمہ دار آپ کے سامنے ایران پر حملہ ہوا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے. امریکن جو وزیر ہیں، ان کے جو سینئر سرکاری اہلکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران نے انریچمنٹ کی ہے، بلکہ جو پچھلے حملے میں ان کی انسٹالیشن تباہ ہوئی تھیں، جو انہوں نے ڈائلیوٹ کیا تھا یورینیم اس وقت پچھلے معاہدے کے تحت، انہوں نے اس کے اندر کوئی پیش رفت نہیں کی. ان کے ڈائریکٹر نے استعفیٰ دیا جو کہ جی. تو یہ ایک بغیر کسی اشتعال کے آپ حملہ ہوئے ایران پر، اسرائیل اور امریکہ، اور اس کا اثر دیکھ لیں کہ آج پوری دنیا اس جنگ میں آ گئی ہے. آج اثرات پوری دنیا میں ہیں، یہ گلوبلائز ہو گئی ہے جنگ. تو اس کے اندر اب اور کتنے آپ بم ماریں گے ایران میں؟ 9-10 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، کتنے لوگوں کو قتل کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ تو چوائسز ختم ہو گئی ہیں سب کے پاس. تو اس ساری صورتحال میں آپ اپنے سکسیسر یا جانشین شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہماری اس میں کوئی پالیسی ہو نہیں سکتی. ہم تو ایک مشکل میں ہیں، ہمارے ہمسایہ ایک بہت مشکل میں ہے. آپ کا ہمسایہ ملک ہے، آپ کے اس سے تعلقات ہیں. اس جنگ کی وجہ سے بے پناہ اثرات خلیجی ممالک پر ہو رہے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جہاں پر لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں، جن کے آپ سے جب سے پاکستان بنا ہے تعلقات ہیں. UAE، قطر، بحرین، سعودی عربیہ، وہ سب اس جنگ کے اندر لپٹے گئے ہیں. تو نقصان تو مسلمانوں کا ہو رہا ہے. اگر ہم حقیقی معنوں میں دیکھیں، اس جنگ میں نقصان صرف مسلمانوں کا ہے. اس لیے آج ہمیں ایک میڈیشن کا رول ہم کوشش ہمیں کرنی چاہیے تھی، ہم نے کی ہے. لیکن بدقسمتی سے میڈیٹر ہونا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جب آپ ثالث بنتے ہیں تو اس کی دو آپ کو ضروریات ہوتی ہیں. ایک، یا تو دونوں جو پارٹیز ہیں ان کا آپ پہ اعتماد ہو. وہ ہے نہیں، وہ تو نہیں ہے نا. امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ کہنے کی بات نہیں ہے. دونوں آپ کی بات مانیں گے. آپ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں کہ آپ کی بات مانیں گے. اچھا، وہ مینڈیٹ نہیں ہے. وہ مینڈیٹ نہیں ہے. دوسرا، یا آپ کے پاس ایسی طاقت ہو کہ دونوں آپ کے تابع ہوں، وہ بھی بات نہیں ہے. تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی ہوتی نظر نہیں آتی. تو ایسی سچویشن میں کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نوبل امن انعام کی نامزدگی کے حقدار ہیں؟ نہیں، وہ نامزدگی ہمیں کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا. کوئی دنیا کا ملک کسی کو نامزد نہیں کرتا. یہ ایک وہ خوشامد والی بات ہوتی ہے، ہاں ہم نے تمہیں نامزد کر دیا ہے. بھائی وہ اگلے جو ان کا نظام بنا ہوا ہے، آپ کی نامزدگی سے ان کے نظام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ گوگل پہ جائے ذرا دیکھ لیں کہ نوبیل پیس پرائز کیسے ایوارڈ ہوتا ہے. اس میں پاکستان کی نامزدگی سے ایک رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا. فرق تو پڑا. پاکستان جو ہے امریکہ کی بھی گڈ بکس میں ہے، ایران کی بھی گڈ بکس میں ہے، عرب ممالک کی بھی گڈ بکس میں ہے. فرق تو پڑا. نہیں، اس کو فرق سمجھتے وہ فرق پڑا ہوگا، لیکن اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس پرائز ملنے میں کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا. اور جو شخص جس کا یہ ہو کہ میں جنگیں ختم کر رہا ہوں، تو 2 جنگوں میں تو خود حصے دار تھا، جو کچھ غزہ میں ہوا اور جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے. اس لیے ایک جو خود مختار ملک ہوتا ہے، باعزت ملک ہوتے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بھی اس وقت پالیسی ہے وہ مجبوری ہے؟ ہماری ہر پالیسی مجبوری میں ہوتی ہے. جب آپ کی معیشت کمزور ہوگی، جب آپ کے ملک میں انتشار ہوگا، آپ کی لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے. اس جنگ میں پاکستان پر ایک اثر ضرور ہوگا، آپ کے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے، آپ کی معیشت کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی. لیکن سروائیول تو ضروری ہے نا. جی، سروائیول تو ہوتا ہے. سروائیول ہونا کافی نہیں ہے. آپ کی معیشت مضبوط ہونی چاہیے، آپ کے ملک میں استحکام ہونا چاہیے. معیشت کیسے مضبوط ہوگی؟ پیٹرول کی پرائسز آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، اور عوام اس قابل بھی نہیں کہ باہر آ کے اس سچویشن میں احتجاج کر سکے.
نہیں احتجاج کیا کریں گے؟ دیکھیں آپ قیمت خرید سے کم پیٹرول نہیں بیچ سکتے. تو اس میں حکومت کیا کر سکتی؟ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. حکومت اپنی پالیسیز کو تبدیل کر سکتی ہے تھوڑا بہت, کیا یعنی ڈی ریگولیٹ کر دیں. اچھا, پیٹرول کی قیمت مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, آپ ڈیسائیڈ مت تو یہ تو پھر مزید اوپر نہیں چلی؟ نہیں جی, مارکیٹ خود فیصلہ تو کرے. یہ حکومت ریگولیٹ کر کے یہ جان بوجھ کے پرائسز جو ہے انفلیٹ کر رہی ہے. وہ نظام میں کمی ہے نا, نظام میں خرابی ہے. آپ پی ایس او جو ٹینڈر کے ذریعے لیتا ہے, آپ اس کی بنیاد پہ ملک کی پرائسنگ لیکن تو یہ تو ساری دنیا میں پیٹرول پرائسز اوپر جا رہی ہے. اب تو امریکہ میں بھی اوپر چلی گئی ہے, عرب ممالک میں بھی چلی گئی ہے, یورپ میں اوپر جا رہی ہے. تو پاکستان ڈی ریگولیٹ کر کے کیا تبدیلی لا آپ کو کم از کم مارکیٹ پرائسنگ تو ہوگی نا. ابھی مارکیٹ کی پرائسنگ نہیں ہے, ابھی آپ طے کرتے ہیں, حکومت طے کرتی ہے. آپ ہم ٹیکس ضرور لگائیں, ہم نے ٹیکس بھی بے پناہ لگایا ہوا ہے, ٹیکس بھی آپ ضرور لگائیں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ پرائسنگ کا میکنزم جو پوری دنیا فالو کرتی ہے اسی کو فالو کریں. وہ ایسے جو شاکس ہوتے ہیں نا اس کو ابزارو کرنے میں مدد دیتا ہے آپ کی. آئی ایم ایف اس کو مانے گا؟ کیونکہ آئی ایم ایف نے تو مزید کیا ہے, جی ایس ٹی 18% لگا دیں. آج ہی کا مطالبہ جی ایس ٹی تو وہ جو کہیں گے لگانی پڑے گی نا آپ کو, لیکن پرائسنگ جو ہے کم از کم وہ مارکیٹ بیسڈ ہو جائے گی. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا جو مطالبہ ہے وہ بھی مجبوری ہے, اس کو تو فالو کرنا پڑے گا, اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ نہیں, آئی ایم ایف کو چھوڑ دیں پھر نہ. آئی ایم ایف تو آپ کے پاس نہیں آتا نا, آپ اس کے پاس جاتے ہیں. وہ تو آپ جب ملک نہیں چلا سکتے, آئی ایم ایف میں جانا اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہم نالائق ہیں, ہم ملک نہیں چلا سکتے, ہمیں امداد چاہیے. چلیں فی الحال تو سروائیول تو ہو گیا. آئی ایم ایف سے $1.25 ارب کی قسط بھی منظور ہو گئی, یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اکنامک ڈپلومیسی کی ہماری. اب یہ بتائیں کہ امریکہ نے یہ جو جنگ کا آغاز کیا, اس کی کوئی تو مقصد ہوگا, کوئی وجہ تو ہوگی. اب نئے ہرمز کے حوالے سے امریکہ نے یہ کیوں کیا آپ کے خیال میں؟ واقعی ایران کی ایٹمی صلاحیت ایک مسئلہ تھا یا کچھ اور؟ ایٹمی صلاحیت ان کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی صلاحیت نہیں ہے. ایران نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ ہم ایٹمی صلاحیت بنا رہے ہیں, ایسی کوئی بات ہے نہیں. کیوں حملہ ہوا یہ آپ کو تقریباً 20-25 سال کے بعد پتہ لگے گا. آپ کے خیال میں کیا جب فائل وہاں پر ڈی کلاسیفائی ہوں گی آپ کو پتہ لگے گا. ابھی تک کچھ آئیڈیا نہیں ہے. میں آپ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں آپ اس پہ, لیکن اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور دنیا میں کوئی اور ملک ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ اگر حملہ آور ہوں, نیٹو ساتھ نہیں ہے, نیٹو ممالک نے نہ کر دی, جو سب سے قریبی دوست ہیں انہوں نے نہ کر دی. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کے حوالے سے بھی صدر ٹرمپ کے بڑے سخت بیان آیا ہے, یو کے حوالے سے وہ بیان روز بدل جاتے ہیں, بیان آیا ہے. بیانوں کا کیا بیان ہوا, آج کا دوست کل کا دشمن ہوتا ہے, کل کا آج کا دشمن کل کا دوست بن جاتا ہے. کوئی مستقل دشمن یا دوست بین الاقوامی تعلقات میں نہیں ہوتے. نہیں, اتنی تیزی سے تبدیلی نہیں آتی جو آج. اب آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کو, انڈیا پہ ٹیکس لگا دیا, برا بلا کہا, اب انڈیا سے ٹیکس ہٹ گیا ہے. بالکل ہم پہ موجود ہے, بلکہ یورپ نے تو مدر آف آل ڈیلز بھی کر لیا انڈیا سے. جی, اور ہم پہ موجود ہے, ہم پہ موجود ہے جی. لیکن ایک جو دوست ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کوششیں کر رہا ہے, اور ابھی اسحاق ڈار صاحب چائنا میں بھی گئے اور وہاں سے ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے چائنیز دفتر خارجہ کا اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا مشترکہ اعلامیہ. اس میں انہوں نے 5 نکات کو سامنے لائے ہیں. فوری طور پہ جو ہے جنگی کارروائیاں روکی جائیں, امن مذاکرات شروع کیے جائیں, اور جو غیر عسکری جو اہداف ہیں ان کو محفوظ کیا جائے, ان پہ ٹارگٹ نہ کیا جائے, اور پھر جو آبنائے ہرمز ہے جو شپنگ لینس ہیں ان کو کھول دیا جائے, اور پھر اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کا احترام کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑے ریزنیبل قسم کے چائنا کی طرف سے بھی یہ چیزیں اب آ رہی ہیں, تو کیا واقعی ان مطالبات یہ ایران کو قابل قبول ہوں گے؟ یہ پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے, لیکن جب آپ ایک ملک پہ حملہ آور ہیں اور آپ ایک حملہ آور کی حیثیت سے ٹرمز رکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں میری یہ شرائط ہیں جنگ بندی کی, تو پھر جو خود مختار ملک ہوتے ہیں, جو باعزت ملک ہوتے ہیں, وہ بات مانتے نہیں. یہ تاریخ کا سبق ہے. اگر آپ لیٹ سے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہوتے پاکستان کے بہاف پہ, تو جو ایران کی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شاید یہ آبنائے حرمت سے گزرنے والے ہر تیل بردار جہاز پہ ٹول ٹیکس لگانا چاہتا ہے, اور وہ اپنی ملکیت, اونرشپ اور حاکمیت اپنی جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز پہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے. تاریخی اور سیاسی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے کیا ایران جو ہے ایسا کرنے میں حق بجانب ہے؟ نہیں, وہ حق بجانب نہیں ہے. ابھی تو جنگ کا ماحول ہے نا,
جنگ کے ماحول میں ہر چیز حق بجانب ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے جو انٹرنیشنل لا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی امریکہ کر رہا ہے، جو سر حملہ آور ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس لیے وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بھی میرے پاس بھی طاقت ہے تھوڑی بہت، میں بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن اس کا اختیار نہیں ہے ان کو، کیونکہ اس کا قانون بڑا واضح ہے کہ کس طرح گزرنے کے راستے آپ کو دینے پڑتے ہیں. جس طرح ہم پہ لازم ہے کہ افغانستان کو ہم راستہ دیں یہاں سے مال جانے کا، ہم بھی بارڈر بند کر دیتے رک جاتا ہے. تو یہ طاقتور جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ اپنا کچھ، لیکن وہ تو پابندیاں ہیں ایران پہ، تو اس وجہ سے ہم لوگ، اگر ایران کی اور امریکہ کی ڈیل ہو جاتی ہے تو پاکستان اور ایران کے درمیان جو پابندیاں ہیں وہ بھی آبویسلی ختم ہوں گی. کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اگر کوئی ڈیل ہو جائے امریکہ اور ایران کی؟ پاکستان کو بطور ایک پڑوسی ملک کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آپ کا ایک پڑوسی ملک ہے، آپ کے سے تعلقات بہت زیادہ ہونے چاہیے جو ہیں. سینکشنز وجہ سے وہ کم ہوئے ہیں، ویسے بھی ہمارے تعلقات آج کل معاشی ہوتے ہیں، ٹریڈ ہوتی ہے. بالکل. میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، ایک دفعہ میں میاں صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ آیت اللہ خمینی جو شہید ہو گئے، خمینائی، تو ان سے ملاقات تھی. تو انہوں نے بات یہاں سے شروع کی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمسایہ بنایا ہے. ہماری ٹریڈ اس زمانے میں $300 ملین تھی. انہوں نے کہا یہ 600 کیوں نہیں ہو سکتی، یہ 3 ارب کیوں نہیں ہو سکتی، یہ 30 ارب کیوں نہیں ہو سکتی. آپ بھی بڑا ملک ہے، ہم بھی بڑا ملک ہیں. اس لیے ہماری پالیسیز ایسی ہوں کہ ہمارے ہمسائے ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں، ہم ان سے فائدہ حاصل کریں، وہ ہم سے فائدہ حاصل کریں. دنیا ایسے چلتی ہے. پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے پاکستان میں اس کے بارے میں کیا کریں گے. کیونکہ ہمیشہ ترکی کی بھی اور ایران کی بھی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ یہاں سے باقی ایشیا کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ کر سکیں. انڈیا کی مارکیٹ تک جائیں. انڈیا کی مارکیٹ ہے، ان کے لیے مارکیٹ ہے. تو وہ جو ہمارا IPI گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ تھا جو صدر زرداری نے جاتے جاتے آخری دن معاہدہ کر دیا تھا، اس کے بعد آپ کی حکومت آ گئی تھی، تو اس IPI گیس پائپ لائن پہ کیا مسائل آ گئے تھے؟ نہیں دیکھیں اس میں سینکشن جیسے آپ کو وہ سینکشنز کے دوران معاہدہ سائن ہوا تھا، سینکشن موجود تھے. اب سینکشن جب لگے ہوئے تھے تو آپ معاہدہ کرنا نہیں چاہیے تھا، آپ نے کر لیا. اب اس میں نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ آپ اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس پائپ لائن کو کوئی کمپنی بھی دنیا کی بنانے کو تیار نہیں ہے، بشمول ہماری اپنی اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کے. کیونکہ اب اس میں سینکشن لگ جاتا ہے، اس کے افسروں پہ سینکشن لگ جاتا ہے. اس لیے وہ جب تک سینکشن نہیں ہٹتے، نان سٹارٹر. جی وہ وہاں پہ نان سٹارٹر تھا. آپ کے خیال میں زرداری صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ زرداری صاحب کو اس وقت حکومت، زرداری صاحب تو صدر تھے، حکومت کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال ان کو شاید توقع یہ تھی کہ سینکشن ہوتے ہیں ہٹ جاتے ہیں، لیکن یہ سینکشن پھر بہت عرصے سے قائم ہے. اور اگر یہ سینکشن ختم ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہوگا اور یہ انڈیا تک بھی جا سکتا ہے. نہیں انڈیا میں انہوں نے ختم کر دیا تھا، شروع میں تھا IPI تھی پھر ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی قیمت زیادہ ہے. اس کے اندر ایک کلاز ہے کہ آپ نے قیمت ری نیگوشیٹ کرنی ہے. آج جو اس کی قیمت ہے وہ زیادہ ہے.